ہم تو برادریوں میں بٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے برادری ہے تو ہے، لیکن برادری کوئی فخر کی چیز نہیں ہے۔ شیر صاحب آدھی یہ سوچے میں شیخ اور انصاری اور خان سے اچھا ہوں، خان یہ سوچے میں انصاری سے بہتر ہوں، انصاری یہ سوچے میں فلاں سے بہتر ہوں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، برادری کی بنیاد پر کسی کو کوئی عزت حاصل نہیں ہے۔ نبی کے صحابہ میں آپ دیکھیں ویرائٹی ہے صحابہ۔ سلمان فارسی ایران کے رہنے والے، صہیب رومی روم کے رہنے والے، اسی طریقے سے حضرت بلال حبشہ کے رہنے والے، کوئی گورا ہے کوئی کالا ہے، کوئی ایران کا ہے کوئی حبشہ کا ہے، لیکن نبی کے سارے صحابہ درجے میں اور مقام میں صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں، صحابی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں۔ حضرت بلال تو غلام تھے، ان کو حضرت ابو بکر نے خرید کر کے آزاد کیا تھا، اور حضرت عمر کہا کرتے تھے آتق سیدنا سیدنا، بلال بھی ہمارا آقا اور ابو بکر بھی ہمارا آقا، ہمارے آقا نے ہمارے آقا کو خرید کر کے آزاد کیا۔ بندو محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوگی، آپ نے حج کیا ہوگا، آپ نے عمرہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں گورے اور کالے کا کوئی فرق نہیں، انصاری اور شیخ زبادی کا کوئی فرق نہیں، امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں، سارے کے سارے لوگ ایک ہی آواز دے رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں دے رہے ہیں، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی ڈریس کوڈ ہے، ایک ہی گھر کا طواف کر رہے ہیں، اور ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے، غلام بن کر کے مکہ میں آئے، کسی نے آزاد کر دیا، بزنس کرنے لگے۔ اللہ نے تجارت میں برکت رکھی ہے، تجارت میں برکت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ سب سے بہترین پیشہ کھیتی کرنا ہے، اور کھیتی کرنے کے بعد سب سے بہترین پیشہ تجارت ہے۔ تجارت میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کی، بزنس کیا، اور اللہ نے برکت دی، بہت پیسہ کمایا ہوا۔ نبی اکرم کے اوپر ایمان لائے، صحابی ہو گئے۔ پھر ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ کے پیارے نبی مدینہ چلے گئے، صہیب رومی ابھی مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے اطمینان سے سنیں اور سننے والے کو سننے دیں، ڈسٹرب نہ کریں۔ کسی کا کوئی پرسنل میٹر کو کنارے لے کے جا کے حل کریں۔ آپ لوگ اطمینان رکھیں، جیسے سننا ہو سنیں، اطمینان رکھیں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے بزنس کا سیٹ اپ کرتے ہیں، سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں مدینہ جانے کی۔ سامان پیک کر لیا، اونٹ تیار ہو گیا، صہیب رومی مکہ سے نکلنے لگے۔ مکہ کے کافروں نے اونٹ کی نکیل پکڑی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینہ جا رہا ہوں، یثرب جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا اے صہیب ہم تمہیں مدینہ نہ جانے دیں گے، تم نے ساری زندگی مکہ میں رہ کر کے پیسہ کمایا اور آج چاہتے ہو کہ اپنی ساری کمائی لے کر کے تم مدینہ چلے جاؤ، اے صہیب ہم کبھی ایسا نہ ہونے دیں گے۔ کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا میں ہمارے پاس بس ایک ہی آپشن ہے، تم اپنا سارا مال ہم کو دے دو، ہم تمہیں مدینہ جانے دیں گے۔ او لوگوں، مال بڑی اہم چیز ہے، مگر اللہ سے بڑھ کر کے نہیں ہے، رسول سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لیا فیصلہ کرنے میں۔ کہا اے مکہ والو، اگر یہ بات ہے لے لو میرا یہ سارا مال، ساری زندگی کی گاڑی کمائی ان کے حوالے کر دیا، اور خالی ہاتھ حضرت صہیب رومی مدینہ چلے آئے۔ جب مدینہ پہنچے،
فجر کی نماز کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے، صہیب نہیں آتے ہیں اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم نے سلام پھیرا، اپنے صحابی پر نظر پڑی، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اپنے صحابی کو گلے لگایا۔ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا سارا معاملہ۔ نبی نے پہلا لفظ جو کہا، آپ نے فرمایا اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا، تو نے ساری زندگی کی کمائی کو ٹھوکر مار کر کے اللہ کے دین کے لیے تو نے قربان کر دیا، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے۔ آج تو کروڑوں کمانے والا، لاکھوں کمانے والا مسجد کے اندر جب چندہ دینے کی بات آتی ہے تو 5 کا سکہ تلاش کرتا ہے، 10 کی نوٹ تلاش کرتا ہے، بیوی کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے 2000 کی نوٹ نکالتا ہے، بچوں کے شوق کے لیے 500 کی نوٹ نکالتا ہے، اور بیچاری مسجد اور مدرسہ ایک ایسی چیز ہے وہاں 10 کی نوٹ آپ کو زیادہ ملتی ہے۔ یہ ہمارے دل کا حال ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو اپنے مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، اپنی اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، اگر ایسا کرو گے فاولئک ھم الخاسرون، تو تم سے زیادہ گھاٹے میں کوئی نہ ہوگا۔ ایک آیت کا مطلب میں نے سمجھا دیا، اب دوسری آیت کا مطلب سمجھ کر کے بات ختم کریں گے ہم۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اے ایمان والو جو روزی ہم نے تم کو دی ہے اس میں سے خرچ کرو، صدقہ کرو، زکوٰۃ دو، غریبوں کو دو، یتیموں کو دو، مدرسوں میں دو، مسجدوں میں دو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ کب خرچ کرو؟ کب خرچ کرو؟ باپ مر گیا، باپ کے مرنے کے بعد بیٹا مسجد میں چندہ دے رہا ہے، میں اس کو ناجائز نہیں کہتا میرے بھائی، جائز ہے، مگر بہتر یہ ہوتا کہ باپ اپنی زندگی میں خود صدقہ دے کر کے جائے۔ ماں کا انتقال ہو گیا، ماں زندہ تھی تو ماں کے اوپر آپ 10 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ماں کا انتقال ہو گیا، آپ اس کی طرف سے لاکھوں اللہ کے گھر میں دے رہے ہیں، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ بہتر یہ ہوتا کہ ماں کی زندگی میں آپ ماں کی قدر کرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اے ایمان والو جو روزی ہم نے تم کو دی ہے تم اس میں سے خرچ کرو، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے۔ اب یہ موت کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا کہ موت کب آئے گی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ رات رات بھر موبائل کے اوپر گندے کام کر رہے ہیں، کیا سوچ کر کے کر رہے ہیں؟ ابھی تو جوانی کے دن ہے، ابھی تو جسم کے اندر طاقت ہے، جب بڑھاپا آئے گا تو ہم بھی نمازی بن جائیں گے، ہم بھی داڑھی رکھ لیں گے، ہمارے ماتھے پر بھی سجدے کا نشان آ جائے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، کیا آپ اس بات کی گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ بڑھاپے تک زندہ ہی رہیں گے؟ ارے بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے، بڑھاپا تو بہت دور کی بات ہے، آپ تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں دے سکتے کہ کل کی صبح کا سورج آپ دیکھیں گے۔ ہمارے بڑے اچھے دوست تھے، نوجوان عالم دین تھے، بہار اور جھارکھنڈ میں ہم لوگوں نے ساتھ میں پروگرام بھی کیا تھا۔ ہمارے اتر پردیش کے رہنے والے تھے مولانا عبد الرحمن ساجد سلفی، ہمارے بنارس سے جامعہ سلفیہ سے انہوں نے پڑھائی بھی کی تھی۔ ممبئی کے اندر کرلا میں ایک مسجد کے امام تھے، بہت اچھے مقرر تھے اور بہت اچھے انسان تھے، خوبصورت بھی تھے، خوبصورت بھی تھے۔ ابھی پچھلے ہفتے کی خبر ہے، مولانا عبد الرحمن صاحب ایک پروگرام میں پونا جاتے ہیں، وہاں پہ تقریر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، اس کے حقوق کے بارے میں۔ تقریر کرنے کے بعد رات ہی میں وہ ممبئی کے لیے چلنے لگتے ہیں، کیونکہ وہ ایک مسجد کے امام ہیں اور مسجد کی کمیٹی نے یہ کہہ کر کے رکھا ہے کہ آپ کو ہر حال میں فجر کی نماز میں رہنا ہے۔ وہ لوگوں، مولوی کوئی روبوٹ تو نہیں ہوتا، مولوی کوئی مشین تو نہیں ہوتا، اس کے پاس بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں، اس کے پاس بھی تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ تم نے مولویوں کو مشین سمجھنا کیوں شروع کر دیا ہے؟ بند کر دو مولویوں کو مشین سمجھنا۔ مدرسوں میں پڑھانے والے مولویوں کو آپ نے 5,000 روپے کی تنخواہ پر رکھا، ارے 5,000 کی تو لوگ چائے اور پان پی کھا جاتے ہیں، پی جاتے ہیں۔
5,000 میں وہ مولوی کس طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالے گا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ وہ بیچارہ 10 سال تک مدرسے کی پتلی دال پی کر کے اور بغیر چھلا ہوا آلو کھا کر کے اس نے مدرسے میں پڑھائی کی، لوگوں کے دروازوں پر بھکاری بن کر کے جاگیر کا کھانا اس نے کھایا، اور آج جب وہ عالم دین بن کر کے آیا، آپ نے 5,000 میں اور 7,000 میں اس کو مسجد کا امام بنایا۔ شرم آنی چاہیے۔ مسجد کے امام سے زیادہ تو محلے میں جھاڑو لگانے والے کی اور صفائی کرنے والے کی تنخواہ ہے۔ شرم آنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اتنی پابندی ہے کہ صاحب پورا محلہ مسجد میں نظر نہ آئے۔ اگر امام بیچارہ کسی دن فجر میں نہیں آیا، مولوی صاحب آپ فجر میں نظر نہیں آئے، پورا ایک ایک نمازی جب تک کوچ نہ لے اور تحقیقات نہ کر لے تب تک مولوی کو نہیں چھوڑے۔ اس کے بعد بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں میرے بھائی۔ اور ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے، آپ نے امام صاحب کے لیے کمرہ بنوایا، بڑا احسان کیا، بڑے احسان کے ساتھ لوگ کہتے ہیں ہمارے یہاں امام صاحب کے لیے کمرے کا بھی انتظام۔ کیسا کمرہ ہے؟ چھوٹی سی کوٹری ہے، بیچارہ امام سر ایک دیوار میں اس کا ٹکرا رہا ہے تو پیر دوسری دیوار میں ٹکرا رہا ہے۔ اتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے امام صاحب کا کہ وہ مرغی کا دربہ بھی اس سے بڑا ہوتا ہے۔ وہ بیچارہ فیملی لے کے نہیں رہ سکتا، اس کی بیوی بیچاری زندگی بھر شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر سے دور رہے۔ او لوگو، تم نے ان مولویوں کی زندگی کو ایسا کیوں بنا دیا؟ مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے آپ نے فیملی کوارٹر کا انتظام کیوں نہ کیا؟ کل اگر اس مولوی کے قدم بہکے، اس امام کے قدم بہکے، اس خطیب کے قدم بہکے، اس ٹیچر کے قدم بہکے، وہ تو گنہگار ہوگا ہی ہوگا، ہم اور آپ بھی کم گنہگار نہ ہوں گے۔ ہم نے ان کو اپنی فیملی سے دور کر کے بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہے۔ یہاں پہ بہت ساری مسجدوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے، مدرسوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے۔ میں اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لیے ایسی جگہوں کا انتظام کریے کہ وہ فیملی کے ساتھ رہیں۔ آپ مسجدوں کے اماموں کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام کیجیے۔ آپ کو اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے تو اس مولوی کو بھی پورا پورا حق ہے میرے بھائی۔ سرکاری ٹیچر مر جائے، اس کی بیوی کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے۔ سرکاری ٹیچر مر جائے، 60 سال کی سروس پورا کرنے کے بعد مر جائے تو اس کے پریوار کو پینشن ملتی ہے۔ ساری زندگی ممبر پر چڑھ کر کے اللہ رسول کا درس دینے والا مولوی مر جائے، اس کے کفن کا بھی کوئی انتظام کرنے والا نہیں، اس کے بچوں کی پڑھائی کی کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں۔ کیا یہ درد کی بات نہیں ہے؟ کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ میرے بھائی، دنیا کی ہر قوم اپنے گرو کی، اپنے ٹیچر کی، اپنے استاد کی کا سمان کرتی ہے۔ ہماری قوم تو سب سے زیادہ مولویوں کے اندر کیڑا نکالتی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ انسان ہیں، ان کے اندر اچھے بھی لوگ ہیں، برے لوگ بھی ہیں، ان کے اندر کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، مگر یہ سوچو کہ آج کے اس دور میں وہی ہیں جو آپ کو اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، رسول کے بارے میں بتا رہے ہیں، جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں، جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر یہ علماء دنیا سے چلے گئے، آپ کو کوئی کلمہ پڑھانے والا، آپ کو کوئی قرآن بتانے والا، آپ کو کوئی اللہ کے بارے میں بتانے والا نہ ملے گا۔ مولوی بیچارے مر جاتے ہیں، ان کے بعد ان کے بچوں، ان کے پریوار کا کیا ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ عبد الرحمان سلفی صاحب، فجر کی نماز پڑھانا ہے، بہت جلدی ہے، انہوں نے ٹیکسی پکڑی، ممبئی سے، پونا سے ممبئی کی ٹیکسیاں چلتی ہیں، شیئرنگ ٹیکسیاں۔ ایک ٹیکسی میں 7 لوگ بیٹھے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور پوری سپیڈ سے چلا رہا ہے کیونکہ اس کو رات میں 2 ٹرپ کرنا ہے، اس کو ممبئی سے پھر پونا آنا ہے اور جلدی جلدی سارے پیسنجر کو پہنچانا ہے ان کی منزل پر۔ رات کے 11-12 بجے کے بیچ کا ٹائم ہے، ممبئی اور پونا کی ہائی وے پر ڈرائیور نے گاڑی کا کنٹرول کھو دیا، گاڑی بائیں سائیڈ میں، بہت بری طریقے سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور 7 لوگوں میں سے 6 لوگ آن دا اسپاٹ مر گئے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، کیا مولانا عبد الرحمان سلفی نے یہ سوچا ہوگا کہ میں پونا سے تقریر کرنے کے بعد اپنی بیوی کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا، اپنے بچوں کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا، ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کی لاش کی فوٹو آتی ہے، اللہ کی قسم وہ لاش کا فوٹو دیکھ کر کے آپ زندگی کا فوٹو دیکھیے اور لاش کا فوٹو دیکھیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ خوبصورت چہرہ ہے، لہو لہان ہو چکا ہے،
سر پورا پچک چکا ہے اور آن دا اسپاٹ ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ موت بڑی بے رحم ہوتی ہے، یہ موت بڑی شفاق ہوتی ہے۔ اس موت کو کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی بیوی کے اوپر کیا گزرے گی، آپ کے بچوں پر کیا گزرے گی، آپ کے بعد آپ کے گھر والوں پر کیا گزرے گی۔ اس موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ نے کون کون سے سپنے دیکھے تھے، آپ کی زندگی کا کیا ٹارگٹ تھا، آپ نے کیا سوچا تھا۔ موت تو اپنے ٹائم پر آئے گی اور آپ کو لے کر کے چلی جائے گی۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ اے ایمان والو، ہم نے تم کو جو روزی دی ہے تم اس میں سے خرچ کرو اس کے پہلے کہ موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ۔ اور جب موت آ جائے گی تو انسان کہے گا اے اللہ تھوڑا سا موقع اور دے دیتا، تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتا، اے اللہ بہت پیسہ میرے بینک میں رکھا ہوا تھا، میں تیری راہ میں صدقہ کر دیتا، اے اللہ میں تیرے راستے میں دے دیتا۔ لیکن موت کے بعد سوائے پچھتانے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ موت کے بعد انسان دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنا کرتا ہے، لیکن بہت ساری آرزویں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ مرنے کے بعد کبھی دنیا میں کوئی واپس نہیں آتا۔ کبھی رات کے کمرے میں آپ لیٹے ہو اور لائٹ چلی جائے تو عورتیں تو ڈر جاتی ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں، بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے، ہم بھی ڈر جاتے ہیں۔ انسان بالکل اندھیرا ہو جائے تو انسان سوچنے لگتا ہے کہاں جائے، دروازہ کدھر ہے، سوئچ کدھر ہے، سامان کدھر ہے، انسان سوچنے تو مجبور ہو جاتا ہے۔ وہ لوگوں جب رات میں کبھی آپ کمرے میں تنہائی میں ہوتے ہیں اور لائٹ چلی جائے، اندھیرا ہو جائے، کہ آپ اس وقت کے بارے میں نہیں سوچتے جب آپ اپنی قبر میں ہوں گے اور وہاں بھی اس سے زیادہ اندھیرا ہوگا اور وہاں پر آپ کو بچانے والی کوئی بیوی نہ ہوگی، وہاں پر آپ کو بچانے والے کوئی ماں باپ نہ ہوں گے، کوئی رشتہ دار نہ ہوگا۔ اس موت کے بارے میں، اس قبر کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے؟ اس موت کے بارے میں موت کے آنے کے بعد انسان یہ تمنا کرے گا کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع دے۔ اللہ نے فرمایا قرآن کے 18ویں پارے میں حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ، جب موت کا ٹائم آتا ہے انسان یہ کہتا ہے قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اے اللہ تو ایک مرتبہ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے، لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا، اے اللہ میں دوبارہ دنیا میں جانے کا چانس مانگ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ بیوی کے نام بینک بیلنس کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ مکان بنوانا ہے، اس لیے نہیں کہ بیٹی کے جہیز کا انتظام کرنا ہے۔ آج کتنے بوڑھے باپ ہیں، جوان بیٹیاں ان کے گھر میں خوبصورت بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، قرآن بھی پڑھنے والی ہیں، مگر پورے گاؤں میں کوئی ان سے رشتہ کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ اس غریب کے پاس اپنی بیٹی کو بیچنے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ او لوگوں، آج ہم نے ایسا ماحول بنا دیا کہ آج بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے، جتنا کوالیفائڈ داماد ہو، سرکاری نوکری والا داماد ہے تو الگ قیمت ہے، اچھا بزنس والا داماد ہے تو الگ قیمت ہے۔ آج ہم نے دامادوں کی قیمتیں بنا کر رکھ دی، آج تم اپنی بیٹیوں کا سودا کر رہے ہیں۔ سودا ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ اہل حدیث کر رہا ہے۔ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب سیمانچل میں قوم ایسی بھی ہے کہ پوری قوم اہل حدیث ہے۔ کبھی ہم کہتے ہیں دوسری جگہوں پر بات نہیں کرتی کہ کٹیہار سے لے کر کے کشن گنج تک چلے جاؤ، ارریہ سے فاربس گنج سے لے کر کے آپ پورنیہ کے تمام علاقوں کو دیکھو، بڑی تعداد میں ایک ایسی قوم رہتی ہے جو سب کی سب اہل حدیث ہے۔ مگر اہل حدیث کا مطلب صرف سینے پر ہاتھ باندھنا تو نہیں ہوتا ہے۔ اہل حدیث کا مطلب صرف نماز میں زور سے آمین کہنا تو نہیں ہوتا ہے۔ اہل حدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث پر چلنے والا، اور اللہ کی قسم جو قرآن و حدیث پر چلے گا وہ جہیز کی ڈیمانڈ تو نہیں کرے گا، وہ جہیز کا لین دین تو نہیں کرے گا جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے۔ بیٹیوں کا سودا ہو رہا ہے، اور آج ہم نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نہ چاہ کر کے بھی باپ کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسی مصیبت میرے پاس آ گئی، اس کو پڑھانا بھی ہوگا، یہ جوان ہوگی تو زمانے کی گندی نظروں سے اس کو بچانا بھی ہوگا، جب یہ جوان ہوگی تو اس کو زمانے کی گندی نظروں سے بچانا بھی ہوگا۔
اس کو بے پردگی سے بھی بچانا ہوگا، اس کو بے حیائی سے بھی بچانا ہوگا، اس کے دوپٹے کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اس کے کپڑے کا بھی خیال کرنا پڑے گا، اور جب بڑی مشکل سے یہ جوان ہو جائے گی تو پھر اس کے لیے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا۔ انسان کے دل میں یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ اللہ یہ کون سی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی، اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے بیٹا ہو جاتا۔ ہم نے یہ حالات بنا دیے، ہم نے یہ حالات بنا دیے، ورنہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کے لیے جنت کی خوشخبری لے کر کے آتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلی من هذه البنات شيئا كن له سترا من النار، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے دے اور بیٹی کے امتحان میں وہ کھرا اتر جائے، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریتین حتی تبلغا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی اور دونوں بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کر لی، دونوں بیٹیاں جوان ہو گئی۔ اچھا لوگ کہتے ہیں نا بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، لوگ ایسا بولتے ہیں، معاف کیجئے گا یہ ہندوستان کا کلچر ہوگا، یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کلچر ہوگا۔ بیٹیاں پرایا دھن نہیں ہوتی، بیٹیاں اپنا دھن، بیٹیاں اپنا دھن ہوتی ہیں۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اسی گھر میں رہنے والا جوان بیٹا ایک بار پلٹ کر کے باپ کی اور ماں کی حال چال نہیں لیتا ہے، اور بیٹی بیچاری سسرال سے دوڑی دوڑی آتی ہے اور ماں کے بغل میں بیٹھ کر اور باپ کے بغل میں بیٹھ کر کی سیوا کرتی ہے، اس کی خدمت۔ بیٹیوں کو پرایا دھن سمجھنے کی یہ ذہنیت نکال دو رہے، بیٹیاں ہمیشہ اپنی، اور جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دے دی، اور اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں کہ جس نے ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کر لی یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو گئی، تو قیامت کے دن وہ انسان اس حال میں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ باپ وہ ماں کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں کی۔ مگر ہم نے جہیز کی اس رسم کی وجہ سے ہم نے آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا، اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مولوی حضرات کے یہاں بھی جہیز دیا جا رہا ہے، مولوی بھی اپنے بیٹے کی شادی پر جہیز لے رہا ہے، اور مولوی بھی اپنی بیٹی کی شادی پر جہیز دے رہا ہے۔ جہیز دینا مجبوری ہو سکتی ہے، لینا مجبوری نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ لے رہے ہیں اس کا مطلب کہ آپ اس چیز کو جائز سمجھ رہے ہیں، آپ اپنی غیرت کا اور اپنی عزت کا جنازہ خود اٹھا رہے ہیں۔ شادی کے پہلے دن جس بیڈ کے اوپر آپ سوتے ہیں وہ بیڈ آپ کو سسرال سے مل رہا ہے، جو شیروانی پہن کر کے آپ نکاح پڑھ رہے ہیں وہ شیروانی بھی سسرال کے پیسے سے مل رہی ہے، جو خوبصورت ٹائٹن کی گھڑی آپ نے 3-4 ہزار کی لگائی ہے وہ بھی آپ کو سسرال سے ملی ہے۔ تو آپ کس ٹائپ کے مرد ہیں؟ آپ کے ہاتھوں میں تو 2-4 چوڑیاں پہنا دی جانی چاہیے، آپ کو تو خاتون کا لقب مل جانا چاہیے۔ سوچئے میرے بھائی، اس جہیز نے ہمارے نوجوانوں کو کاہل بنا دیا۔ میں کہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں، تم اگر یہ طے کر لو اپنی کمائی سے اگر بہترین بیڈ نہ ہوا، ایک معمولی بستر پر اور ایک معمولی چٹائی پر اپنی بیوی کے ساتھ ہم گزار لیں گے، جب اللہ طاقت دے دے گا ہم مسیری کا انتظام کر لیں گے۔ اگر تم یہ سوچ لو ٹھیک ہے ہمارے گھر میں فریج نہیں آئے گا، جب اللہ توفیق دے گا ہم فریج خرید لیں گے، تب تک ہم گھڑے کے ٹھنڈے پانی سے کام چلا لیں گے۔ ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بائک نہیں ہے، ہم سائیکل کی سواری کر لیں گے، جب اللہ طاقت دے گا ہم 4 ویلر لے لیں گے۔ یہ مزاج بنا لو، یہ ذہن بنا لو، اللہ کی قسم اللہ آپ کو برکت دے گا۔ لیکن یہ جہیز کی رسم تقریریں کرنے سے ختم نہیں ہوگی، عمل کرنے سے۔ جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ ہاں اس رسم نے آج سماج کی بیٹیوں کی شادی کو مشکل کر دیا۔ بیٹی جوان ہوتی ہے 20 سال کی عمر میں، بیٹا جوان ہوتا ہے 30 سال کی عمر میں، اور اس جہیز کی رسم کی وجہ سے اور شادی بیاہ کی رسموں کی وجہ سے آج بیٹیاں 30 سال کو کراس کر رہی ہیں، بیٹوں کی عمر 25-30 سال کی پار ہو رہی ہے۔ اتنی عمر ہونے کے بعد ان کی شادی ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی عمر تک اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور آج جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، ابوالکلام صاحب شاید بیان کریں گے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا آفتاب اور شردا کا معاملہ آپ کے سامنے کوئی پہلا کیس تو نہیں ہے اس دیش کا، اس سے پہلے بھی ایسے کیس آئے کہ ظالم شوہر نے بیوی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ظالم بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر کے گلا نہیں کیا، اس کے بدن کے ٹکڑے کر دیے۔ مگر وہاں میڈیا کو مسالہ نہیں ملتا تھا، یہاں میڈیا کو مسالہ مل گیا کیونکہ نام ساتھ میں آفتاب تھا۔
फेस बुक के ऊपर नॉर्मल पोस्टों में कमेंट आता है कि मुसलमान से शादी करने के पहले देख लेना उसके घर में फ्रीजर तो नहीं है, कहीं तुम्हारे भी बदन के 36 टुकड़े ना करें। मेरे प्यारे साथियों, सबकी जड़ ये है कि आज हमने इस्लाम को बालाए ताक रख दिया, वरना ये इस्लाम की तो तालीम ही नहीं है कि लड़का और लड़की बगैर निकाह के साथ में रहे। भारत का कानून इजाजत देता है कि लड़का लड़की बगैर निकाह के साथ में रह सकते हैं, इसको लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है, मगर इस्लाम की नजर में ये ज़िना है, इस्लाम की नजर में ये बदकारी है, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं है। अरे इस्लाम तो इस बात की भी इजाजत नहीं देता कि निकाह के टाइम आपके दिल में ये मकसद हो कि मेरा मकसद सिर्फ अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना है, अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना है। अगर सिर्फ ख्वाहिश को पूरा करने के लिए आप निकाह कर रहे हैं तो माफ कीजिए, निकाह का ये मकसद नहीं है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया मुहसिनीना गैर मुसाफिरीना, निकाह का मकसद घर बसाना है। आप घर बसाने के लिए निकाह कर रहे हैं, उस लड़की को आप घर में ला रहे हैं ताकि एक नया परिवार बसाएं, एक नया घर। तो जहेज की इस रस्म की वजह से भी आज समाज में बड़ी बुराई है। अल्लाह ने फरमाया कि इसके पहले की मौत आ जाए, इसके पहले की मौत आ जाए तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। जब मौत आ जाएगी तो तुम ये कहोगे कि अय अल्लाह, काश तू मुझे थोड़ा सा वक्त और दे देता ताकि मैं तेरी राह में सदका और खैरात करता। अल्लाह ने फरमाया वलन युअक्खिरल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, लेकिन जब मौत का टाइम आ जाएगा तो एक सेकंड भी किसी को मोहलत नहीं मिलेगी, एक सेकंड भी किसी को मोहलत नहीं मिलेगी। ईमान को फिरौन भी लाया था, जी हाँ, फिरौन भी ईमान लाया। कब लाया था? जब मौत को सामने देख लिया। जब फिरौन डूबने लगा तो फिरौन ने कहा आमनतु बिल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस अल्लाह के ऊपर ईमान लाता हूँ जिस अल्लाह के ऊपर बनी इसराइल ईमान रखते हैं। अल्लाह ने फरमाया आल आना वक़द असैत मिन क़ब्लु, ऐ फिरौन तू अब जा करके ईमान ला रहा है, अब तेरे ईमान लाने का क्या फायदा, तेरी सारी जिंदगी तो गुनाहों में गुजरी है। मेरे नौजवान साथी, मौत अपने वक्त पर है और आपको मोहलत मिली। एक आखिरी वाकया बयान करके बात खत्म कर रहा हूँ। मुझे अभी फौरन निकलना है पूर्णिया के लिए, ट्रेन पकड़नी है, कल बनारस में प्रोग्राम है मेरा और वो अपने मोहल्ले का अपने घर का प्रोग्राम है, वहाँ शामिल होना जरूरी है। एक आखिरी वाकया सुना रहा हूँ, सऊदी अरब का सच्चा वाकया, वहाँ के आलिम दीन में लिखा है। 3-4 नौजवान गाड़ी में बैठे और सऊदी अरब की सड़कें माशाअल्लाह बेहतरीन सड़कें हैं, पूरी स्पीड से गाड़ी चल रही है, एक्सीडेंट हो गया और 4 नौजवानों में से 3 नौजवान ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए, फौरन मर गए। एक नौजवान बच गया, आखिरी सांसें ले रहा है। ट्रैफिक पुलिस वाले, शुद्दतुल मरूर वाले उसके पास पहुंचे और उससे पूछा कि क्या हाल है तुम्हारा, तुम कहां जा रहे थे, क्या नाम है तुम्हारा? उस नौजवान के मुंह से बस एक ही लफ्ज निकलता है अना फी सकर, अना फी सकर, अना फी सकर। मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं, मैं सकर में हूं। ट्रैफिक पुलिस वालों को इस बात का मतलब समझ में नहीं आया। ट्रैफिक पुलिस वालों ने इस इलाके के आलिम दीन से कांटेक्ट किया कि ये नौजवान लड़का आखिरी टाइम में आना फी सकर कह करके मर गया, इसका मतलब क्या है? आलिम दीन ने, मौलवी साहब ने कहा कि इसका मतलब तुम्हें कुरान के 29वें पारे में, कुरान का 29वां पारा उठाओ। अल्लाह फरमाता है जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जब जहन्नमी जहन्नम में जाएंगे तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम सकर के अंदर कैसे चले गए? सकर मतलब बहुत खतरनाक गड्ढा। जहन्नम का एक नाम सकर भी है क्योंकि जहन्नम गड्ढे की तरह है, इंसान उसके अंदर गिरेगा, इसलिए जहन्नम का एक नाम सकर भी है। जन्नती जहन्नमियों से सवाल करेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम के अंदर क्यों चले गए? तो जहन्नमी क्या जवाब देंगे? क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। आलिम दीन ने कहा ये नौजवान नमाज नहीं पढ़ता था और मरने के टाइम अल्लाह ताला ने ऐसा मंजर उसको दिखाया कि उसने महसूस किया कि वो जहन्नम की आग में जल रहा है, इसलिए वो ये कह करके दुनिया से गया कि आना फी सकर, आना फी सकर, मैं सकर में हूं, मैं सकर। मेरे अजीजों, मेरे नौजवान साथी, बड़े दर्द के साथ आपसे गुजारिश करता हूं कि अपनी जवानी का मिस यूज करना बंद कर दो, ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल करना बंद कर दो। 2 चीजों की गारंटी ले लो,
दो चीजों की गारंटी ले लो। अपने नौजवान भाइयों से भी कहता हूं, अपनी माँ बहनों से भी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, दो चीजों की मुझे गारंटी दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूं। अज़मन लकुमुल जन्ना, दो चीजों की गारंटी दे दो, मैं जन्नत की गारंटी देता हूं। एक जुबान की गारंटी दे दो, जुबान की गारंटी दे दो कि जुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, गंदी बातें मुंह से नहीं निकालेंगे। और दूसरे शर्मगाह की गारंटी ले लो कि जिना और बदकारी के करीब नहीं जाएंगे। जिना करना ये तो आखिरी गुनाह है, जिना के करीब ले जाने वाली चीजें। आप किसी गैर महरम लड़की से बात कर रहे हैं, आपको जितना भी कॉन्फिडेंस हो आपको कि अरे मैं उतने उस हद तक नहीं जाऊंगा, लेकिन आपने जिना के रास्ते पर अगर कदम रखा है तो इस बात का खतरा बहरहाल मौजूद है कि कल आप उस दलदल में फंस जाएंगे। तो इन दो चीजों की अगर हमको गारंटी दे दे मेरे भाइयों, तो अल्लाह के नबी कह रहे कि मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी। ये चंद बातें थी इन दोनों आयतों के मुताल्लिक जो सूरह मुनाफिकून की आखिरी दो आयतें हैं। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने अमाल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों की, हमारी माँ बहनों की खास तौर से इस्लाह फरमाए। जब तक हमें दुनिया में जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, और हम सबका खात्मा ईमान पर हो, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।